اصحاب میں سے ایک بہت ہی منفرد صحابی ہیں اور بڑی تیزی سے ڈسکشن کریں ہم، اور وہ اتنے منفرد ہیں کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے ایک چیز میں، اور وہ کیا چیز ہے کہ وہ خاتم الاصحاب ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ 3 خاتم ہیں اس وقت دینی اصطلاح میں، خاتم الانبیاء یعنی جن پر نبوت ختم ہوئی، خاتم الاوصیاء یعنی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کا سلسلہ ختم ہوا کہ جو امام مہدی علیہ السلام ہے۔ بس خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الاوصیاء رسول اللہ حضرت مہدی امام مہدی علیہ السلام، اور خاتم الاصحاب تو جناب ابو طفیل کہ جن کا نام ہے عامر ابن واصلہ، یہ خاتم الاصحاب ہیں، ان پر صحابیت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ان کے بعد کوئی ایسا نہیں رہا کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے، اور یہ چیز اجماعی ہے تمام اہل سنت کے درمیان بھی اور تمام اہل تشیع کے درمیان بھی، یعنی ایسا موضوع نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یا تو جناب ابو طفیل خاتم الاصحاب ہیں یا یہ کہ مثال کے طور پر کوئی XYZ خاتم الاصحاب ہیں، یہی ہے خاتم الاصحاب۔ اب ان کا نام ہے، ان کی کنیت ہے ابو طفیل، نام ہے عامر ابن واصلہ، تو یہ تو ہیں خاتم الاصحاب۔ لیکن اگر دقت کی جائے تو پہلا صحابی کہا جا سکتا ہے کہ اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اور حضرت عبد المطلب کو، وہ کہ حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک اور اس کے بعد تک جنہوں نے کفالت کی، دفاع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کو جگہ بدلتے تھے تاکہ ان کی جان کو خطرہ نہ ہو، وہ تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ تو جو پہلے صحابی ہیں وہ ابو طالب ہیں، جو آخری صحابی ہیں وہ ابو طفیل ہیں۔ جو پہلے صحابی ہیں سمجھیں حضرت ابو طالب، ان کا نام ہے عمران، اور جو آخری صحابی ہیں ان کا نام ہے عامر۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پہلے صحابی کو بھی کافر کہا گیا اور آخری صحابی کو بھی کفر کی نسبت دی گئی۔ وہ کیسے؟ تو وہ بعد میں ہم بیان کریں گے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کہتے، لیکن جو کہتے ہیں وہ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ جناب ابو طفیل 100 ہجری میں یا 107 میں یا 110 میں دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی 100 سے لے کے 110 تک۔ 110 والا قول بھی ہے مشہور اور 100 ہجری والا بھی قول مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، بعد میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہوئے، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، حتیٰ بعض جگہ بیان ہوا کہ کمسنی میں، یعنی جب امام جعفر صادق علیہ السلام کمسن تھے تو جناب ابو طفیل نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی زیارت کی تھی۔ اور ایک روایت کے بقول کہ کتاب سلیم بن قیس جب پڑھی جاتی تھی، امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے لا کے پڑھی گئی تھی اس کی تصحیح کے لیے، تو ان میں بھی ایک جناب ابو طفیل تھے۔ اب ان کو رافضی بھی کہا گیا، غالی بھی کہا گیا، شیعہ بھی کہا گیا، اور شیعہ مفرط یعنی کٹر شیعہ بھی کہا گیا۔ تو اب ان لوگوں سے کہ جو کافر شیعہ کافر کہتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ جناب حضرت ابو طفیل کو بھی کافر ہی کہیں گے، کیونکہ وہ بھی شیعہ تھے بقول آپ کے علماء کے، اور رافضی بھی تھے اور غالی بھی تھے اور مفرط شیعہ بھی تھے یعنی کٹر شیعہ۔ البتہ ان کا جرم اور ہمارا جرم ایک ہی ہے، اور یہی جرم تھا حضرت مالک ابن نویرہ کا کہ یہ مولا امیر المومنین کے طرفدار تھے۔ اب یاد رکھیں کہ آج کے دور کی مثال دیں کہ طارق جمیل صاحب نے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے اور حق اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا امیر المومنین کو مولا کہا تو یہ تمام نواسب اور خوارج اور دشمن رسول اللہ اور گستاخ رسول اللہ اور دشمن اہل بیت سب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ عیناً یہی سب کچھ ہوا جناب حاکم نیشاپوری کے ساتھ کہ جو علماء اہل سنت میں ایک بہت بلند مقام پر فائز تھے، لیکن اب ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ وجہ یہ انہوں نے کتاب لکھی مستدرک علی الصحیحین، اور اس میں روایات کو جمع کیا، ایسی روایات کہ جو صحیح مسلم صحیح بخاری کے معیار کے مطابق ہیں، اور ان میں کیونکہ بہت زیادہ فضائل اہل بیت والی روایات بھی تھیں تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ ان میں تشیع ہے۔ یہی پرابلم کریٹ کیا گیا امام شافعی کے ساتھ کہ جب انہوں نے بالآخر کچھ اہل بیت کے فضائل بیان کیے۔ یاد رکھیں کہ ظاہر ہے کہ جب ایک انحرافی نظام میں کبھی کبھی کوئی حق بات کرتا ہے تو اس کے لیے پرابلم تو ہوتا ہے۔ تو امام شافعی نے بھی اہل بیت کے جب فضائل بیان کیے تو آخر میں ان کو کہنا پڑا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، کہ اگر اہل آل محمد سے محبت جو ہے رفض ہے اور اس سے انسان رافضی بن جاتا ہے تو جن و انس آؤ گواہی دو کہ میں رافضی ہوں۔ یہی پرابلم ہوا تھا اصحاب کے ساتھ، اور وہ اصحاب جو اہل بیت علیہ السلام کے طرفدار تھے ان پر ظلم ہوا، خصوصاً جناب حضرت مالک ابن نویرہ، کہ اگر ان کا حق ادا نہیں کیا گیا، اگر
उनका दिफा नहीं किया गया, तो याद रखें कभी भी आलम इस्लाम में किसी मजलूम का दिफा नहीं हो सकता। अब आते हैं असल मौजू की जानिब कि जनाब हज़रत अबू तुफ़ैल भी मुनाफिकीन को जानते थे। एक रिवायत के जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सही मुस्लिम से है, और ये तर्जुमा है जनाब वहीदुज़्ज़मान साहब का, जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 348 और 49 है, हदीस नंबर 7037। और तेज़ी से आपके सामने पढ़ते हैं। और इसका असल मौजू ये है कि जनाब अबू तुफ़ैल के सामने एक शख्स जनाब हज़रत हुज़ैफ़ा यमान से पूछ रहा है कि बताओ कि कितने लोग थे, और ख़ुद अपने बारे में पूछ रहा है। इस रिवायत को दोबारा भी हम बयान करेंगे कि वो शख्स कौन है, इस वक्त हम उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन इस रिवायत में थोड़ा सा रद्दोबदल किया है मुस्लिम में। तो असल रिवायत इस तरह से ये बयान फरमाते हैं कि अबू तुफ़ैल से रिवायत है कि अक़बा के लोगों में से एक शख्स और हुज़ैफ़ा के दरमियान कोई झगड़ा था। तो अब यहाँ पर बात हो गई कि जनाब अबू तुफ़ैल जानते थे अक़बा वालों में से एक शख्स को, और ये झगड़ा लोगों के सामने हो रहा था, जैसे लोगों में होता है। वो बोला, मैं तुमको खुदा की कसम देता हूँ, असहाब अक़बा कितने थे? लोगों ने हुज़ैफ़ा से कहा, जब वो पूछता है तो बता दो। अब इसका माना है कि वहां पर लोग भी थे, और लोग भी जानते थे कि यह शख्स असहाब अक़बा में से है, कोई छुपी हुई चीज नहीं थी। इसको बाद में सेंसर किया गया है और छुपाया गया है। उन्होंने कहा कि हमको खबर दी जाती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो तेरे सिवा 14 आदमी हैं, अगर तू भी इनमें से है तो वो 15 हैं, और मैं कसमियां कहता हूं कि इनमें से 12 तो खुदा और रसूल के दुनिया और आखिरत में दुश्मन हैं। और बाकी तीनों ने यह उज़्र किया कि जब इनसे पूछा गया और मलामत की गई कि हमने तो रसूल अल्लाह के मनादी यानी कि अक़बा के रास्ते ना आओ की आवाज़ भी नहीं सुनी, और ना इस कौम के इरादे की हम खबर रखते थे, तो इस वक्त पैगंबर खुदा संगिस्तान में थे। फिर चले और फरमाया कि अगले पड़ाव में थोड़ा पानी है, तो मुझसे पहले कोई आदमी पानी पर ना जावे। जब आप वहां तशरीफ ले गए तो कुछ मुनाफिक वहां पहुंच चुके थे, आपने इन पर इस दिन लानत फरमाई। तो यहां पर दो ग्रोह हैं, एक वो हैं कि जिन्होंने अक़बा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की कोशिश की, दूसरा ग्रोह वो कि जो पानी पी गए, जिन पे लानत फरमाई। अब ये मौजू राज नहीं है, इसको कस्दन राज बनाया गया है, और असल में ये था कि ये जान बचाने के लिए असहाब ने अपने आप को, अपनी जानें बचाने के लिए इसको छुपाया है। और यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक कानून दे दिया कि जो भी अली का दुश्मन है वो मुनाफिक है, लिहाजा कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि नामों को तफसील से बयान किया जाए और लिस्टें बनाई जाएं, क्योंकि अगर लिस्टें बना भी दी जाती तो फिर यह मौजू आता कि कौन सी लिस्ट सही है और कौन सी गलत है। अब है आपके सामने मुस्नद अहमद इब्न हम्बल, जो तर्जुमा है मौलाना मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब का, जिल्द नंबर 10 और सफ़ा नंबर है 954 और 955, और हदीस नंबर है 24303। इसका तर्जुमा आपके सामने बयान करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उस्मान रजी अल्लाह कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत अबू तुफ़ैल के घर में दाखिल हुआ तो इन्हें खुशगवार मूड में पाया। मैंने इस मौके को गनीमत समझकर फ़ायदा उठाने की सोची, चुनाचे मैंने इनसे अर्ज़ किया कि ए अबू तुफ़ैल, वो लोग जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम ने लानत मलामत की थी वो कौन थे? अब यहाँ पर आप तवज्जो दें कि वो फरमाते हैं कि एक रोज़ मैंने जब उनका अच्छा मूड देखा, ये इन्होंने तर्जुमा किया है फ़वजदतहु तीबन नफ्स, यानी अच्छे उनको मूड में देखा तो सवाल किया। ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है कि वो इंतज़ार कर रहे थे कभी अच्छे मूड में हूँ, अच्छे मूड में वो हों जनाब हज़रत अबू तुफ़ैल तो सवाल करूँ? ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है? ऐसा क्यों वो सोच रहे थे? नमाज का था, रोज़े का था, कभी भी पूछ लेते। वो सवाल क्या था तो उन्होंने बता दिया कि ये था कि किन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी, तो इसके लिए अच्छे मूड की क्या ज़रूरत थी और क्यों पूछना चाहते थे? अब यहाँ से पता चल गया कि उनको पता था। अब अगला मौजूद देखें, वो ज़्यादा सेंसिटिव है। अभी उन्होंने मुझे इनके मुताल्लिक़ बताने का इरादा ही किया था कि इनकी अहलिया सौदा, अब इनका नाम सौदा नहीं है। अगर ऊपर आप तवज्जो करें बिल्कुल आखिरी लाइन में, आखिरी लाइन से मुराद क्योंकि 2 पेजों के बीच का हम आपको स्कैन दिखा रहे हैं, जो आखिरी लाइन है वहां पर देखें तो वहां पर बिल्कुल पहला लफ्ज़ है सौदाओ, यानी ये कोई हबशी खातून थी, ना कि इनका नाम सौदा था। तो ये जो उनकी ज़ौजा थी यानी एक हबशी खातून, असल रिवायत यह है कि उनकी बीवी ने कहा कि जो एक हबशी खातून थी, क्या कहा? आपको मालूम नहीं कि नबी ने फरमाया है ए अल्लाह मैं भी एक इंसान हूं, इसलिए अगर किसी मुसलमान को मैंने कोई बद्दुआ दी हो तो इस शख्स के हक में तस्किया और रहमत का सबब करार दे। तो ये कह के उनकी ज़ौजा ने इनको एक तरह से अलर्ट किया कि गुफ्तगू आगे ना बढ़ाएं, और ये गवाही उस्मान इब्न अब्दुल्ला ने भी दी कि फिर उन्होंने ये मौजू डिस्कस नहीं किया, यानी वो डिस्कस नहीं करते थे। आज लग रहा था कि डिस्कस करें और कर देंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा तो उनकी ज़ौजा ने टोक दिया। क्यों टोक दिया? कि जाहिर है
خطرہ تھا. یہ کیوں انتظار کر رہے تھے؟ اچھے موڈ کا جانتے تھے کہ وہ عام حالات میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے. اب آپ کے سامنے المعارف نے ابن قتیبہ دینوری کی، اور اس میں ہے صفحہ نمبر 341. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ مولا امیر المومنین سے کتنی محبت کرتے تھے، تو یہ بعد میں بیان ہوگا. ایک جملہ بیان کر دیتے ہیں. وہ فرماتے تھے مولا امیر المومنین کے لیے جب معاویہ نے پوچھا کتنی محبت ہے، تو انہوں نے کہا مجھے اتنی محبت ہے جتنی موسیٰ کی ماں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے. اب اس وجہ سے ان کو کیا لقب دیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کی توجہ ہم مبذول کرانا چاہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ ابو طفیل الکنانی رضی اللہ عنہ وہو ابو طفیل عامر بن واصلہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکان آخر من رأى موتا. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے آخر میں آپ کو دیکھا. ومات بعد 600 اور آپ 100 ہجری یعنی ہجری کے 100 سال کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے. شاہد مع علی المشاہد کلہا، شاہد مع علی المشاہد کلہا، کہ آپ نے علی علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی. وکان مع المختار صاحب رعیتہ، اور یہ مختار کے ساتھ تھے، اور نہ فقط ساتھ تھے بلکہ ان کے فوج کے علمبردار تھے. وکان یؤمن بالرجع، اور وہ رجعت پر یقین رکھتے تھے. رجعت کیا چیز ہے؟ یہ ایک موضوع ہے کہ قیامت سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو زندہ فرمائے گا. اور اہل سنت میں عام طور پہ جب کسی کو کافر قرار دینا ہوتا ہے تو یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ شیعہ ہے اور رجعت پر یقین رکھتا ہے. تو یہاں پر بات واضح ہوئی کہ ایک تو یہ مولا امیر المومنین کے ساتھ تھے ہر جنگ میں، اور بعد میں یہ جناب مختار کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے صاحب الرایہ یعنی علمدار تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابی ہونے کے باوجود ان کو کبھی غالی کہا جا رہا ہے اور کبھی رافضی کہا جا رہا ہے. اب آپ کے سامنے اگلا صفحہ 624، تو یہاں پر ان کے لیے کہا جاتا ہے، اب یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں اسماء الغالیہ من الرافضہ، یعنی ان لوگوں کے نام کے جو رافضیوں میں سے غالی ہیں. ان میں سے سب سے اوپر کون ہے؟ ابو طفیل. یہ ابو طفیل کون ہے؟ صاحب رایت المختار، مختار کے علمدار ہیں. وکان آخر من رأى رسول اللہ، یعنی واضح کر دیا ہے، یہ نہ سمجھے کوئی اور ابو طفیل ہے، واضح کر دیا ہے کہ یہی ہیں وہ آخری کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. اب اس کے بعد ہے اب اس کے بعد جو غالی اور رافضوں کے نام، ان میں رافضیوں کے نام، ان میں سے ایک جناب مختار کا نام ہے، پھر اس کے بعد جناب عبداللہ جدلی کا نام ہے، جناب زرارہ بن اعین کا نام ہے، اور جناب جابر جوفی کا نام ہے، کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے صف اول کے طرفدار تھے. طبقات ابن سعد میں جناب عبداللہ جدلی کو تابعین میں سے پہلے طبقے میں سے قرار دیا ہے، اور ان کا نام بعد میں بھی آئے گا. ان لوگوں سے جو اصل بغض ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہر حال میں اہل بیت علیہ السلام کے طرفدار تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا نام لینے والے ہیں. آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں، ہمیں قتل کیا جاتا ہے. کل جناب مالک بن نویرہ نے نام لیا، انہیں قتل کیا گیا. اسی طرح سے جناب خاتم الاصحاب جناب حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کو جو ہے غالی اور رافضی کہا جا رہا ہے.